اور جو ایک اور بات کی جاتی ہے یہ تمام حضرات کرتے ہیں فرقہ واریت کے خاتمے کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ فرقہ واریت کا خاتمہ کرتے کرتے خود فرقہ واریت کو پرموٹ کر رہے ہیں اور خود الگ سے ایک فرقہ بن چکے ہیں، انجینئر صاحب ہوں دیگر حضرات ہوں؟ دیکھیں، فرقہ واریت خصوصاً پاکستان کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ وہاں کی سوسائٹی کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا اعتراف کرنا بھی چاہیے، اور اس کے تعلق سے تمام سنجیدہ علماء کو، ہر حلقے کے ان کو مل بیٹھ کر اس تعلق سے کوشش کرنی چاہیے کہ فرقہ واریت کیسے ختم ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری معاشرے کے اندر موجود ہے اور کوئی شخص اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے چلا تو اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کے جسم میں کہیں پھوڑا ہو گیا ہے یا کوئی زخم ہو گیا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ اس زخم کو کے درد کو ہلکا کرنے کے لیے میں تمہارے جسم میں دوسری جگہ بھی زخم کر دیتا ہوں تاکہ زخم دونوں جگہ ہو اور آپ ایکول درد محسوس کریں تو درد ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کا علاج کریں، دوا دیں، پٹی لگائیں، تب جا کر وہ یعنی پھوڑے کا علاج ہو۔ انجینئر نے جو علاج کیا ہے وہ دوسرا یعنی پہلا والا کیا ہے، کہ پہلے سے پھوڑا موجود ہے امت کے جسم میں فرقہ واریت کا، اس نے یہ کیا کہ ایک اور جگہ چیرا لگا دیا، اب چیزیں ادھر سے بھی اٹھ رہی ہیں ادھر سے بھی اٹھ رہی ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیا، حالانکہ فرقہ واریت کا خاتمہ ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی علماء کو گالیاں دے کر، ان کی پرانی کتابیں نکال کر، ان کے ایک کے فتوے دوسرے کے خلاف استعمال کر کے عوام کو ان فتاوی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، عوام تو چھوڑیے علماء کو نہیں پتا تھا۔ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک کتاب کے جس کو دیوبندی حلقوں کے اندر جس کی شہرت ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دیوبند کے عقائد ہیں، یہ کتاب ہے المحند علی المفند۔ کتاب کا نام ہم نے بچپن سے سنا ہے، لیکن کبھی اس کتاب کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس کتاب کو کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انجینئر نے اس کتاب کا نام اتنی مرتبہ لیا کہ میں نے سوچا کہ بھائی آخر اس کتاب کو کھول کے دیکھیں اس میں ہے کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں کہ جس نے زندگی پوری دیوبند میں لگا دی ہو، جس کی شروع سے لے کر آخر تک کے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، جو الحمدللہ بہت سے اکابر سے جس کا قریبی تعلق رہا ہو، اس نے کبھی محنت اٹھا کے نہیں دیکھی، اٹھائی تو بھی انجینئر کی وجہ سے۔ تو کیا یہ علماء دیوبند کے بنیادی عقائد ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اب ان لوگوں کا استدلال دیکھیں کتنا سطحی ہوتا ہے۔ وہ کتاب کا ٹائٹل دکھائیں گے آپ کو، کور، اس پہ لکھا ہوگا یعنی عقائد علماء دیوبند۔ دیکھو یہ علماء دیوبند کے عقائد اس پہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی وہ کسی ناشر نے، کسی کتب خانے والے نے کتاب کو چلانے کے لیے یعنی عقائد علماء دیوبند چھاپ کے اس نے چلا دی اور کتاب چل گئی، آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آفیشیل کوئی کتاب ہے علماء دیوبند کے عقائد کے اوپر مشتمل؟ ایسا نہیں ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ، جو دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث ہیں، جن کا انتقال ابھی کرونا کے دنوں میں ہوا 2020 میں، وہ یہ فرماتے تھے کہ محند علی المفند، دراصل جو اعتراض سوالات آئے تھے علماء دیوبند میں حضرت مولانا خلیل امبیٹوی کے پاس، یہ ان سوالات کا جواب ہے۔ ان سوالات میں سے کچھ سوالوں کا تعلق فروعی مسائل سے ہے، کچھ اصولی مسائل سے، تو ان میں فروعی مسائل بھی ہیں، اصولی مسائل بھی ہیں، اور اس میں دلائل نہیں ہے، بس انہوں نے اپنا موقف ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ اگر آپ کو علماء دیوبند کا جو اصل منہج ہے کہ ان کا منہج کیا ہے، وہ عقیدے کو کیسے سمجھتے ہیں، اشاعرہ کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، ماتوریدیہ کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، فقہا کے تعلق سے، محدثین کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہے تو یہ ہے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کا نام ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور ان کا مسلکی مزاج۔ یہ کتاب پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے، انگریزی کے میں کچھ چیپٹرز اس کے ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، عربی میں مکمل موجود ہے، اردو میں مکمل موجود ہے، آن لائن مل سکتی ہے۔ اگر آپ علماء دیوبند کے مسلکی مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو دراصل اہل سنت والجماعت کا ایکسٹینشن ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک انجینئر صاحب جو کلیم کرتے رہے المفند، ان کی تو آدھی سے زیادہ گیم کھڑی ہی اس بات پہ ہے المفند اور المحند پہ، تو یہ علماء دیوبند کے عقائد کی نمائندہ کتاب نہیں ہے، اس کی بجائے علماء دیوبند کے عقائد کی جو نمائندہ کتاب ہے وہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی علماء دیوبند کا دینی مزاج اور اس کا رخ، دینی رخ اور مسلکی مزاج، مسلکی مزاج، یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں۔ تو پھر اب تک ہمارے بہت سارے علماء یہاں پاکستان میں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ المفند علی المحند کو ہی لے کے اس کو ڈیفینڈنگ پوزیشن میں کیوں رہے انجینئر صاحب کے اعتراضات کی وجہ سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محند میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ اصولی مسائل ہیں اور کچھ فروعی مسائل ہیں۔
فروعات میں جو فروعی عقائد ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. ان میں آپ یہ ہرگز یہ کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ بھائی نہیں ہمارے پاس دوسرے دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. تو یہ اس طرح کے مسائل موجود ہیں. مثلا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اس کی مثال ہے کہ کیا عرش الہی افضل ہے یا وہ جگہ کہ جہاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو رہی ہے. تو اس میں قاضی عیاض المالکی، اسی طریقے سے جلال الدین السیوطی، ان حضرات نے یہ مسائل دراصل سب سے پہلے اٹھائے ہیں. اور علماء دیوبند نے ان کے اس ذوق کو، یہ ایک ذوقی مسئلہ ہے، یہ کوئی بنیادی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر آپ اختلاف کریں گے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائیں گے. تو اس ذوق کی انہوں نے اس ذوق کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو حصہ ٹچ ہو رہا ہے، مس ہو رہا ہے، وہ عرش سے افضل اس لیے ہے کہ چونکہ عرش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حصہ مس اور ٹچ نہیں ہو رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا تو جسم ہی نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ عرش کس کا؟ عرش اللہ کا. تو پھر رسول کس کے؟ رسول بھی اللہ کے. اگر آپ رسول اور عرش میں کمپیئر کریں تو کون افضل؟ رسول افضل ہے، عرش تو افضل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بنیاد پر اس ذوق کو قبول کر کے بعض علماء دیوبند نے یہ منہج اختیار کیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے قاضی عیاض مالکی یا جلال الدین السیوطی کی. تو اس سے اگر کوئی اختلاف کرنا چاہے کسی دلیل کی بنیاد پر بالکل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بنیاد پر آپ اہل سنت والجماعت سے نہ اس کو داخل کر سکتے ہیں نہ اس میں اس کو خارج کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے انجینئر صاحب کی آدھی عمارت زمین بوس کر دی. انہوں نے اس پہ تو بڑے بڑے لیکچرز دیے ہیں. اس ایک عقیدے پہ جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس پہ کالیں انہوں نے کی ہیں بڑے بڑے علماء کو، تقی عثمانی صاحب کو، پتہ نہیں کس کس کو، اور وہ اس کی ریکارڈنگ بھی ڈالی ہے ان کے شاگردوں نے کہ جی آپ اس پہ دلیل دے دیں قرآن سے اور حدیث سے. اگر افضل ہے تو کیا دلیل ہے، اگر نہیں افضل تو کیا دلیل ہے. یہ تو آپ نے تو وہ عمارت زمین بوس کر دی پوری کہ یہ تو ذوقی مسئلہ ہے، یہ تو بنیادی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کا مقدر ہی ہے زمین بوس ہونا. خیر ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ اس وقت آپ کا چونکہ تعلق ایک روایتی دینی درسگاہ سے ہے، دارالعلوم دیوبند سے، اور آپ صرف وہاں نہیں پڑھے، آپ نے اسلامک یونیورسٹیز کے اندر، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کی. اب آپ امریکہ کے اندر ہیں، وہاں پہ اسکولنگ سسٹم بھی آپ کا، میں نے شاید کوئی ویڈیو دیکھی تھی یا کیا کیا تھا. تو یہی سوال ہے اس سے ملتا جلتا کہ عصری تعلیمی ادارے ہیں جو اس وقت یونیورسٹیز ہیں خصوصاً پاکستان میں، تو ان میں جو دین کی دعوت کا مؤثر انداز ہے جدید تقاضوں کے مطابق، وہ ایک نوجوان عالم دین کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ عالم دین نہیں بھی ہے، وہ اس یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم ہے لیکن اس کا ذوق دینی ہے، وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس یونیورسٹی میں، تو وہ کس انداز میں ان عصری تعلیمی اداروں کے اندر دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے، آپ اس نظام کے اوپر نقد کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اوور آل وہ نظام مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے. اس میں یہ ضروری ہے علماء کے لیے بھی اور جو دیندار طبقہ ہے اس کے لیے کہ وہ ایک ایسے تعلیمی نظام کو ملک میں رائج کرے کہ جس تعلیمی نظام کی بنیاد اسلام ہو.